بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام امن ٹی وی کے دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اصل میں آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد ابھی حال ہی میں کچھ دن پہلے ایک واقعہ رونما ہوا ہے کہ ہندوستان کے اندر ایک ملعونہ عورت نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کی ہے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کچھ غلط الفاظ کہے ہیں، جس کی وجہ سے پوری دنیا کے مسلمانوں کی دل آزاری ہوئی ہے اور بہت دل دکھے ہیں سارے دنیا کے مسلمانوں کے۔ تو اس کی کیا وجہ ہے کہ یہ لوگ کیوں بار بار ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے ہیں؟ اصل میں ایک وجہ تو یہ ہے کہ انہیں پتہ ہے کہ مسلمان ہر چیز برداشت کر سکتا ہے، لیکن اپنے نبی کی توہین اور اپنے نبی کی ذات کے بارے میں غلط چیز کبھی برداشت نہیں کر سکتا، کیونکہ مسلمان جو ہیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے اندر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو کوٹ کوٹ کر بھرا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے بڑھ کر ہمارے لیے کوئی چیز نہیں ہے۔ آپ صحابہ اکرام کا زمانہ دیکھ لیں یا آج کا زمانہ دیکھ لیں، آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہر مسلمان جو ہے وہ ایک دوسرے سے آگے ہی نظر آئے گا۔ صحابہ کے زمانے کے اندر وہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتے تھے تو فرماتے تھے فداؤک امی و ابی یا رسول اللہ، کہ اے اللہ کے نبی آپ پر ہمارے ماں باپ قربان، آپ ہمیں کچھ بتائیں، کچھ کہیں۔ یعنی کہ ایسا عشق تھا کہ ماں باپ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر وہ قربان کرتے تھے۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے مدینہ شریف کے اندر، تو انصار والوں سے پوچھا کہ انصار میرے لیے کیا کر سکتے ہیں، کہاں ہیں میرے انصار؟ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا اے اللہ کے نبی ہم یہاں ہیں، آپ حکم کریں، آپ حکم کریں، آپ اگر ہمیں حکم دیں گے تو ہم پہاڑ سے چھلانگیں لگا کر اپنی جان دے دیں گے، اور اگر آپ حکم کریں گے تو ہم سمندر کے اندر کود جائیں گے اور اپنی جانیں دے دیں گے۔ یعنی کہ ایسی محبت، آپ یقین کریں کہ اگر شریعت کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جان دینا جائز ہوتا، جو ہے نہیں، شریعت کے اندر جائز نہیں ہے، میں ویسے ایک بات کہہ رہا ہوں، تو آپ یقین کریں کہ دنیا کے اندر کوئی چند ہی مسلمان ہوتے ہیں، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ہمارے لیے سب کچھ ہیں، ہمارے ماں باپ بہن بھائی، ہمارے سارے رشتہ دار، ہماری مال و دولت، ہر چیز سے بڑھ کر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے لیے ہے۔ تو یہ کافر بھی سمجھتا ہے، کافر کو اس بات کا پتہ ہے کہ مسلمانوں کو جو سب سے زیادہ محبت ہے یا جو ان کی سب سے عزیز چیز ہے وہ ان کے نبی کی محبت ہے، تو اس لیے وہ بار بار ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کے اندر بار بار گستاخی کرتے ہیں، مسلمانوں کی دل آزاری کرتے ہیں، حالانکہ یہ انسانیت کے طریقہ کار کے مطابق بھی اچھا عمل نہیں ہے۔ آپ یعنی کہ کسی کے ماں باپ، کسی کے بھائی یا کسی کے دوست کو بھی برا بھلا نہیں کہہ سکتے کہ یار اس کی دل آزاری ہوگی۔ تو یہ لوگ تو انسان کہلانے کے لائق بھی نہیں ہے جو ایسے کام کرتے ہیں۔ تو اگر یہ ایسے کام کرتے رہیں گے تو پھر مسلمانوں میں بھی ایسے مرد مجاہد آتے رہیں گے جو ان کی گردنیں کاٹتے رہیں گے۔ غازی علم الدین شہید ہمیشہ پیدا ہوتے رہیں گے اور رام پال کو ہمیشہ ختم کرتے رہیں گے، عامر چیمہ ہمیشہ پیدا ہوتے رہیں گے۔ ان مسلمانوں میں مرد مجاہد ہمیشہ پیدا ہوتا رہیں گے جب تک یہ کرتے رہیں گے۔ تو یہ جو انڈیا کے اندر یہ جو ملعونہ عورت جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کے بارے میں غلط باتیں کی ہے، انشاءاللہ یہ بھی اپنے انجام کو پہنچے گی۔ انشاءاللہ کوئی مرد مجاہد اٹھے گا اور اس کو قتل کرے گا انشاءاللہ،
اور یہ عورت واجب القتل ہے، اس کو قتل کرنا چاہیے۔ جو بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں کچھ بھی کہے وہ واجب القتل ہے۔ ہر مسلمان پر فرض ہے کہ اگر اس کا ہاتھ پڑ جائے تو وہ اسے قتل کرے۔ اور جن کا جو اس نہج تک نہیں پہنچ سکتے، جو دوسرے ملکوں میں ہے، اصل میں کیا ہے کہ یہ جو عورت ہے یہ ہندوستان کی گورنمنٹ کی ایک عہدیدار ہے، یعنی کہ ان کی سپوکس پرسن ہے۔ تو جو کسی بھی قوم کی جو لیڈر ہوتا ہے، وہ چاہے ایک لیڈر غلطی کرے لیکن وہ پوری قوم کی غلطی مانی جاتی ہے، کیونکہ وہ قوم کا لیڈر ہے۔ تو اس لیے یہ ہندو قوم کی سپوکس پرسن ہے، جو اس وقت کی بی جے پی کی گورنمنٹ ہے، مودی کی گورنمنٹ، اس کی وہ سپوکس پرسن ہے۔ تو ہمارے نزدیک جو اس وقت پورا انڈیا ہے، پورا انڈیا، وہ سارا اس جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہوئی ہے مسلمانوں کے علاوہ، ساری قوم جو ہے ہمارے نزدیک گنہگار ہے۔ کیوں گنہگار ہے؟ یا تو پھر آپ اس سے کہیں کہ یہ بھائی ہماری سپوکس پرسن نہیں ہے، ہم جانتے ہی نہیں، ایسے نکالے اور اس کو سزا دی جائے، اور حکومت جو ہے عام طور پر آ کر معافی مانگے کہ ہماری سپوکس پرسن تھی، ہم نے اسے سزا دے دیا ہے، نکال دیا ہے۔ صرف نکالنا کافی نہیں ہے، اس کو باقاعدہ سزا دی جائے تاکہ آگے جا کر کوئی جرت ایسی نہ کرے۔ لیکن انڈیا کی گورنمنٹ نے ایسا کچھ نہیں کیا، صرف انہوں نے کیا ہے، انہوں نے اس کو پارٹی کے عہدے سے کچھ عرصے کے لیے ہٹا دیا ہے۔ تو ایک تو ہمارا مطالبہ ہے انڈیا کی گورنمنٹ سے کہ آپ اس کو باقاعدہ طور پر صرف نکالیں نہیں، اس کے اوپر مقدمہ چلائیں اور اسے اس کی سزا دی جائے تاکہ جو مسلمانوں کے اس نے دل دکھائے ہیں اس کا ازالہ ہو سکے۔ اگر آپ نہیں کرتے تو انشاءاللہ مسلمانوں میں سے کوئی نہ کوئی مرد مجاہد اٹھے گا اور اس عورت کی گردن کاٹے گا، اور ساتھ میں بہت ساروں کی اور بھی کٹے گی انشاءاللہ۔ تو انشاءاللہ اس کے لیے ہماری یہ انڈیا کی گورنمنٹ سے گزارش ہے۔ اور دوسری جو بات ہے وہ ہمارے اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے ہے کہ ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں، آپ ایک تو ہندوستان کی جو گورنمنٹ ہے اور ہندوستان کی جو چیزیں ہیں ان کا بائیکاٹ کریں۔ خصوصاً جو مسلمان ہیں یہ بیرون ملک جو ہے مختلف سفارت خانے ہیں انڈیا کے، مختلف سفارت خانے جہاں بھی ہیں وہاں پر مظاہرے کریں، احتجاج کریں سفارت خانوں کے سامنے، اور دوسرا ہندوستان کی چیزوں کا بائیکاٹ کریں۔ صرف چیزوں کا نہیں بائیکاٹ کریں، ہندوستان کی جو فلمیں وغیرہ ہیں ان کا بھی بائیکاٹ کریں۔ بہت سارے ہمارے مسلمان بھائی ہیں، ایک طرف تو وہ بات کرتے ہیں کہ انہوں نے بہت برا کام کیا ہے، لیکن دوسری طرف جو ہے وہ ہندوستان کی فلمیں وغیرہ دیکھ رہے ہیں، ان کے چیزیں استعمال کر رہے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ایک تو ہم ان کی فلموں کا بھی بائیکاٹ کریں اور ان کی پوری چیزوں کا بھی بائیکاٹ کریں، جس طرح الحمدللہ عرب کے اندر، عرب ملکوں نے، پاکستان کے بھی اندر ایک حد تک اور بہت سارے ملکوں کے اندر بائیکاٹ کیا گیا ہے کہ ہندوستان کی جو پروڈکٹ وغیرہ ہیں ان کو انہوں نے بین کر دیا مارکیٹوں کے اندر۔ تو الحمدللہ یہ بڑا اچھا اقدام ہے، کیونکہ تھوڑا سا اس معاملے کے اوپر الحمدللہ وہ حدیث یاد آئی جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت جو ہے وہ فرد واحد کی طرح ہے۔ جب آنکھ کو درد ہوتا ہے تو پورے جسم کو درد ہوتا ہے، جب سر کو درد ہوتا ہے تو پورے جسم کو درد ہوتا ہے۔ الحمدللہ اس بات پہ پوری امت کو دیکھا گیا کہ مختلف ممالک جو ہیں، ترکی، قطر، کویت، بحرین، سعودی عرب، امارات، پاکستان اور دوسرے ممالک جو ہیں ان کے اندر الحمدللہ انڈیا کی چیزوں کا بائیکاٹ کیا گیا۔ لیکن میں نے ایک چیز دیکھی کہ انڈیا کی خصوصاً جو فلمیں ہیں، ابھی میں ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا تو اس کے اندر لکھا تھا صرف پاکستان کے اندر جو انڈیا کی ایک فلم آئی ہے KGF، وہ ہر روز کا 1 کروڑ روپے کا بزنس کر رہی ہے۔
تو وہ 1 کروڑ روپیہ کہاں جا رہا ہے؟ ہم ان کو ہی دے رہے ہیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر گستاخی کرتے ہیں۔ اسی طرح پاکستان گورنمنٹ ہے وہ بہت کچھ کر سکتی ہے۔ انڈیا کی جو فضائی حدود ہے وہ پاکستان سے گزر کر جاتی ہے، اس کو محدود کیا جائے یا اس کو تو پورا بین کیا جائے کہ بھائی جب تک آپ لوگ معافی نہیں مانگیں گے باقاعدہ حکومتی سطح پہ، تب تک ہمارے ساتھ آپ کا کوئی تعلق وغیرہ نہیں ہے۔ نمک جو ہے وہ پاکستان سے انڈیا کو جاتا ہے تو نمک پر پابندی لگائی جائے۔ اسی طرح ہمارا اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں وہ ان کے ساتھ لین دین ختم کیا جائے، اور انشاءاللہ پوری دنیا کے مسلمان جو ہیں وہ ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، خصوصاً جہاں جن کے پاس ہندو ورکر کام کرتے ہیں ان کو خصوصاً ان کو چھٹی پہ بھیج دیا جائے کہ دیکھو بھائی آپ جا سکتے ہو، کیونکہ آپ ہمارے نزدیک آپ کی پوری قوم گنہگار ہے، کیونکہ ایک گورنمنٹ جو ہوتی ہے وہ پوری قوم کی گورنمنٹ ہوتی ہے۔ تو ان کو بتایا جائے بھائی جب آپ اپنی گورنمنٹ کو لکھیں گے کہ دیکھو جی، سوشل میڈیا پہ آ کے بتائیں گے کہ دیکھیں میں کام کرتا تھا مسلمان کے پاس لیکن انہوں نے اس وجہ سے نکال دیا ہے کیونکہ ہماری گورنمنٹ نے ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے بارے میں غلط بیانی کی ہے، تو اس سے بھی ایک ان پہ پریشر پڑے گا۔ اور مسلمان جو ہے کوشش کریں انشاءاللہ ان کی چیزوں کا بائیکاٹ کرنے کی۔ یہ جو بھی کر لیں، یہ جتنا بھی کافر کا نظام ہے، کفر کا نظام ہے، ساری دنیا بھی مل جائے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو وہ ہمارے دلوں سے گھٹا نہیں سکتے، کیونکہ الحمدللہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ایسی ہستی ہے کہ انہوں نے نہ کبھی کسی کو کوئی تکلیف پہنچائی ہے، حتیٰ کہ ہمارے نبی تو ایسے نبی تھے کہ انہوں نے تو جانوروں کے حقوق کا بھی خیال رکھا ہے۔ اور میں گزارش کرتا ہوں یہ جتنے بھی غیر مسلم ہیں پوری دنیا کے اندر، یہ لوگ ہمارے نبی کی ذات کو پڑھیں، ان کی اسوہ حسنہ ان کی پوری زندگی کو پڑھیں تو پھر انہیں سمجھ آئے گی کہ وہ کیسے انسان تھے۔ تو انشاءاللہ جب وہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ پھر وہ بغیر اسلام لائے نہیں رہ سکیں گے۔ تو الحمدللہ اللہ پاک کا شکر ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں ایسے نبی دیے ہیں اور ہم ان کی امت میں سے ہیں، ہم تو شکر ادا کرتے ہیں۔ تو ان لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ آپ ایسے کام نہ کیا کریں جس سے دوسروں کی دل آزاری ہو۔ کبھی آپ نے کسی مسلمان کو بھی دیکھا ہے کہ اس نے آپ کے کسی جو بھگوان وغیرہ ہیں ان کے بارے میں برا کہا ہو؟ ہم تو ہر مذہب کی عزت کرتے ہیں، جیسے عیسائی ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو ہم بھی اللہ کا نبی مانتے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کوئی کچھ کہے تو صحیح دنیا کے اندر، عیسائی تو بعد میں ہوں گے، ہم مسلمان پہلے ہوں گے۔ موسیٰ علیہ السلام میں یہودی مانتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کوئی بات کرے، یہودی بعد میں آئیں گے، ہم مسلمان اس سے پہلے ہوں گے۔ کیسے ہمت کیسے ہوئی تمہاری اللہ کے نبی کے بارے میں بات کرنے کی؟ تو اللہ پاک ہمیں جو ہے اخلاص نصیب فرمائے اور ہمارے دلوں میں زیادہ سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرمائے۔ اور انشاءاللہ اس ٹاپک پہ بات بھی ہوگی بعد میں، انشاءاللہ دوسری ویڈیو کے اندر میں بات کروں گا اصل میں اس کا ایجنڈا کیا ہے۔ یہ جو مودی گورنمنٹ ہے، بی جے پی گورنمنٹ، یہ ایسی چیزیں کیوں کرنا چاہتی ہے؟ یہ جو فلسطین کے اندر اسرائیل ماڈل آیا ہے، اس طرح کر کے اسی طرح کا ماڈل جو ہے وہ انڈیا کے اندر لانا چاہ رہے ہیں۔ جس طرح کشمیر کے اندر 370 لگائی گئی، کشمیر کے اختیارات کو محدود کر دیا گیا، اسی طرح یہ مسلمانوں کی نسل کشی کے لیے انڈیا کے اندر ایسے ہنگامے اور ایسی چیزیں کریں گے جس سے وہ جو اس کی پالیسی ہے ہندتوا والی، ہندو مت والی، RSS والی، وہ کس طرح اس کو آگے لے کر چلے اور کس طرح مسلمانوں کی نسل کشی کرے۔ تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔